Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah khatam nabiyyin wa rahmatullahi alameen. Today's topic is Tawheed. This is a very, very important topic because the concept of Islam or the Islamic code of life یا اسلامی نظام حیات کا جو تصور ہے وہ تصور توحید سے ہی ابھرتا ہے۔ تصور توحید میں جو موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ ایک ورڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ۔ تو لہذا جو اسلامک اسکول آف تھاٹ ہے اس کی بنیاد اللہ کا تصور ہے، اور اللہ کے تصور کے بعد پھر آتا ہے تصور رسالت، اس لیے کہ اللہ براہ راست انسانوں سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ اپنے انبیاء کے ذریعے مخاطب ہوتا ہے، اور وہ ایک پیغام بر تلاش کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تم انسانوں کو یہ میسج پہنچاؤ۔ لہذا ہی از دا ریئل میسنجر آف گاڈ۔ چونکہ رسول براہ راست تربیت میں ہوتا ہے اللہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتھینٹسٹی دے دی کہ جو رسول بات کرتا ہے وہ ایسے سنو جیسے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے تصور توحید اور تصور رسالت کا بنیادی خاکہ۔ لیکن جب ہم تصور توحید کی بات کرتے ہیں تو اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ کا تصور ہے کیا۔ اللہ کے تصور میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اپنے طور پر وجود میں آیا، اس کی کوئی اور تخلیق کرنے والا نہیں ہے، وہ خود خالق ہے۔ ساری کائنات کو اس نے تخلیق کیا، اور پھر خالق کے ساتھ اس کی ایک اور صفت آ گئی، رب العالمین، وہ پروردگار بن گیا۔ پھر اس نے اس کی نگہداشت کرنی شروع کر دی، اس کی پرورش کرنی شروع کر دی، اس کو لک آفٹر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی پوری نظر ہے اپنی تمام خلق پر، خواہ وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، کہکشائیں ہوں، عالمین سب پر اس کی نظر ہے۔ اور وہ انسانوں کی طرح نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ غنی ہے، محتاج نہیں کسی چیز کا، یعنی صحیح معنی میں آزاد، ساورن، تمام ضروریات سے پاک ہستی۔ تیسری صفت اس میں ہوتی ہے، اس جیسی صلاحیتوں کی مالک کوئی ہستی نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اپنی تمام صفات کے حوالے سے وہ یکتا ہے، ویسا کوئی نہیں۔ تو گویا کہ کتنے تصور آ گئے تصور توحید میں۔ اس کی اپنی تخلیق، اپنے آپ سے وہ وجود میں آیا، کسی پر انحصار نہیں، کوئی اس کی تخلیق کا سبب نہیں بنا۔ نمبر دو، وہ کسی پر جب انحصار نہیں، محتاج نہیں، تو وہ غنی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تیسرا، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ہو صفات کا حامل کوئی نہیں۔ اب اگلی بات آتی ہے تصور حیات، اسلامک کوڈ آف لائف کی ہم بات کرتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ یہ ایک نظام حیات ہے۔ اس نے انسان کی تخلیق تو کر دی، اب اسے پتا ہے کہ اس کو بے شمار اختیارات سے نوازا، اتنے اختیارات سے نوازا، اتنی صلاحیتوں سے نوازا کہ یہ اختیارات اور صلاحیتیں اس کی تمام تخلیق میں کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اس طرح اسے ممتاز قرار دیا۔ جب ممتاز کر دیا تو اس کو ایک ٹائٹل دے دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں سیکنڈ ان کمانڈ۔ کیوں؟ اس میں اس نے اپنی روح پھونکی، گویا کہ اپنی بہت ساری صفات اس میں ڈال دی۔ یہ ساری کائنات میں سب سے بڑی اس کی جو تخلیقی شاہکار ہے وہ خود انسان ہے۔ اب وہ اس کی سرشت سے واقف ہے، فطرت سے واقف ہے۔ اس کی فطرت میں ایک صفت موجود ہے جس کا پہلے دن فرشتوں نے اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو اس کو اختیارات دے دیے، جو اتھارٹیز دے دی ہیں، جتنا اس کو ساورن اور انڈیپینڈنٹ کر دیا، اتنے تو ہم نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ یہ پابند نہیں کیا آپ نے، یہ تو فساد اور خونریزی برپا کرے گا، اپنی ذات پر دوسروں کو قربان کرنے کی کوشش کرے گا۔
کمزور پر ہاتھ ڈالے گا تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ اب پھر سارا نظام حیات اسی پر بنتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں چونکہ ایک تو اختیار اور ارادہ دے دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، پابند نہیں کیا، لیکن میں ایک اس کو طرز حیات دیتا ہوں، ایک طرز فکر دیتا ہوں۔ موجودہ دور کی جو تعلیمات ہیں، جو ایکیڈیمکس میں ہیں، اس کا لفظ بنتا ہے، اس کو میں ایک پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک تھاٹ دیتا ہوں، اس لیے کہ اس نے ان تینوں ڈومینز میں اپنی زندگی گزارنی ہے، سوشیو پولیٹیکل اکنامک ڈومینز، اسی میں زندگی گزارنی۔ تو میں اس کو سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک تھاٹ دیتا ہوں، فلسفی دیتا ہوں۔ دنیا میں اور بھی لوگ دیں گے کہ زندگی کیسے بہتر گزاری جائے، ویلفیئر اسٹیٹ کیسے قائم کی جائے، ویلفیئر گلوب کی کیسے تشکیل دی جائے، امن اور آشتی کیسے برپا کی جائے، مظلوم کو ظالم کی دسترس سے، چنگل سے کیسے نکالا اور بچایا جائے، کمزور طبقات کا استحصال کیسے ختم کیا جائے۔ یہ خواہش ہے، ساری دنیا نے کوشش کرنی ہے، لیکن میں بھی ایک فلسفی پیش کروں گا اور اس دعوے کے ساتھ کروں گا کہ جو اس فلسفی پر عمل کرے گا وہ ایک صحیح امن و آشتی والا معاشرہ تشکیل پا سکے گا، ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں جا سکے گا، اور میری خواہش ہے کہ تمام گلوب بھی ویلفیئر گلوب میں تبدیل ہو، اس لیے کہ وہ تمام جتنی بھی مخلوق ہے وہ میری تخلیق شدہ ہے، مجھے اپنی تخلیق سے پیار ہے، مجھے تسلیم کرے نہ کرے میں اس کے رزق کا بھی انتظام کروں گا، اور میں اس کی امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے انتظامات بھی کروں گا۔ دس از دا اسکول آف تھاٹ۔ اس کے لیے اس نے ایک میکانزم ڈیولپ کیا کہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان کا انتخاب کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، بعض اوقات براہ راست کرتا ہے، بعض اوقات اپنے فرشتوں سے کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے کرتا ہے۔ انسان کو کیوں سلیکٹ کرتا ہے؟ کسی فرشتے کو بھی معمور کر سکتا تھا، ورنہ انسان کا اعتراض ہوتا، کیا اللہ جو باتیں آپ نے عمل کے لیے کہی ہیں یہ تو کسی انسان کے بس میں نہیں۔ رسول کا انتخاب انسانوں سے اس لیے کیا کہ دیکھیں آپ جیسا ہے، آپ جیسے اس کی ابتدا ہوئی، ایک ماں کے بدن سے اس کو اسی طرح ہم نے پیدا کیا، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو میری تعلیمات کے مطابق ڈھال کر دکھا دیا، اب آپ کے پاس پوائنٹ نہیں رہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، آپ کی باتوں پر عمل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور کہا کہ تکریم اور عزت کا معیار یہ ہوگا کس نے خود کو میری غلامی میں کتنا دے دیا ہے، کس نے مجھے آقا تسلیم کر لیا ہے، میری حکمرانی کے وہ تابع ہو گیا ہے۔ رسول کی میں عزت اس لیے کرتا ہوں کہ رسول وہ ہوتا ہے جس نے اپنی ساری زندگی کو میری غلامی میں دے دیا ہوتا ہے اور میری اطاعت میں دے دیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اصول ہے کہ جو بھی اس دنیا میں خود کو میری اطاعت میں دے دے، مجھے آقا تسلیم کر لے، مجھے سلطان مان لے، مجھے حاکم مان لے، مجھ پر فرض ہو جاتا ہے کہ میں اس کی عزت و تکریم میں اضافہ کر دوں، اسی دنیا میں بھی، آخرت میں تو میں نے کرنا ہی ہے۔ اب ہم جس نبی کی امت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود کو اللہ کی اطاعت میں ویسے کر دیا جیسے اللہ چاہتا تھا۔ جب اللہ کی آپ نے خوشنودی حاصل کر لی تو پھر اللہ کہتا ہے مجھ پر ایک چیز جو فرض ہوتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ، میں پھر اس ہستی، اس شخص کے ذکر کو بلند کر دیتا ہوں، رفعتیں عطا کرتا ہوں، اور پھر ایک ٹائٹل دیتا ہوں، میں یُطِیعُ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ اب یہ ایسا مکمل ہو گیا ہے انسان کامل، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کو کس مقام پر لے گیا اللہ؟ جس نے رسول کی بات مان لی، یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کی بات مان لی، اس لیے کہ میری اور رسول کی بات میں اب فرق نہیں رہا۔ یہ نمونہ بن گیا آپ کے لیے، اسوہ حسنہ کا لفظ دیا ہے۔ بہترین رول ماڈل اگر اس ساری کائنات میں ہوتا ہے تو وہ رسول ہوتا ہے۔ ایک جگہ پھر اللہ فرماتا ہے قرآن میں، رسول آپ کی زندگیاں سنوارتا ہے۔ کیسے سنوارتا ہے؟ اسی طرز فکر اور طرز حیات سے جو وہ طرز حیات اللہ سے اس کے پاس آیا، خود پر اپلائی کیا اور کر کے دکھایا۔ Why I say our prophet, the last prophet صلی اللہ علیہ وسلم
He is the most important and the greatest political philosopher of this globe now. पता नहीं किताबें जिक्र करती हैं कि नहीं, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिलोसफर की लाइन लगी हुई है. I've yet to see a book written by the Western Orientalists that the greatest political philosopher and the greatest, socio-economic thinker of this globe is the last Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. How and why? Why I say he is the greatest? I've gone through the political science, I've gone through the international relations and the political philosophies. मैंने हजूर को डिस्टिंग्विश्ड क्यों किया कि दुनिया के जितने भी फिलोसफर आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, मॉर्गेंथियो तक और मैकियावेली तक, इन्होंने फलसफे दिए, लेकिन उस फलसफे की बुनियाद पर खुद से कोई स्टेट क्रिएट नहीं की और ना उस स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव बने. Is there any political philosopher and thinker? Tell me. He presented a model, the political, economic, and social model, and then created a state on that model, and that became the really welfare state on this globe. Even the West acknowledges this, that. और फिर मामूली बात नहीं है, ये वो बातें जिसको कोई झुटला नहीं सकता. वो स्टेट क्रिएट की, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाए. ये नहीं कि चलती उस स्टेट के एक नए एग्जेक्टिव बन गए, इससे पहले कोई और उसे रूल कर रहा था, फिर वो रूल करने लग गए. नो, देयर वाज नो स्टेट ऑफ दैट काइंड. और ऐसी जगह स्टेट कायम की जहां स्टेट मौजूद ही नहीं थी और उस इलाके को किसी ने फतह करना भी जरूरी नहीं समझा. दोज वर रगेड माउंटेन्स एंड स्टोनी डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया. उस वक्त दुनिया की दो बड़ी एम्पायर्स दाएं बाएं मौजूद हैं, पर्शियन एम्पायर एंड द बाइजेंटीन एम्पायर. उन्होंने इस अरेबियन पेनिनसुला के इस हिस्से को जहां हुजूर की पैदाइश होती, उस पर कब्जा करना भी जरूरी नहीं समझा कि इट वाज ए रिसोर्सलेस deserted place, few tribes, very thinly populated, scattered. क्या उस पर हुक्मरानी करनी और क्या वहां से हासिल करना है? स्टोनी डेजर्ट, नो रिसोर्सेज, नो जोग्राफिकल इकोनॉमिक रिसोर्सेज. किसी ने कब्जा करना जरूरी नहीं समझा. या बताएं कि कब्जा हुआ. तबूक से आगे तो बाइजेंटीन नहीं आए, दमिश्क से आगे तो पर्शियन भी नहीं आए. हुजूर ने देखे उन्हीं बिखरे हुए कबाइल को इकट्ठा किया, स्टेट की शक्ल दी. अपनी जिंदगी में उसके चीफ एग्जीक्यूटिव, कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस, चीफ जस्टिस के रोल पर मॉडल दिया. इंसाफ की हाइट्स को टच किया. और इंसाफ की सबसे बड़ी हाइट आपके वो जुमले जब इलाके के नोटेबल्स आ जाते हैं कि ये जो औरत चोरी के मुकदमे में आपके पास आई है, इसका एक बड़े खानदान से ताल्लुक है, आपने सजा दी तो हमारी नाक कट जाएगी. ये बातें जो आजकल तबका अशराफिया करता है. हुजूर के अल्फाज सुनहरी अल्फाज में लिखे गए हैं. कौन है जो ये अल्फाज आज भी अदा करे कि मेरी हकीकी बेटी भी ये जुर्म करती तो सजा से न बच पाती. वरा फाना लगा जिक्र के मुकाम पर यूं नहीं पहुंच जाता. और फिर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद और सलाम भेजे और तमाम मोमिनों को हिदायत हो कि तुम भी भेजा करो. ये वो काम है जो मैं करता हूं रोजाना कर. छोटी बात नहीं. स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट को वजूद में लाए. क्या ताकत थी आपके कंपेनियंस में, सहाबा में, वो लोग जो आपकी बराह रास्त तरबियत में आए. उन्होंने उस स्टेट को इतना फैलाया कि वो एक स्टेट 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैल जाती है और एक सुल्तान गवर्न करता है. क्या आप नहीं समझेंगे कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थॉट है? क्या वो इतनी बायस थी कि वहां नॉन मुस्लिम का जीना हराम होता था? हम कोलैबोरिज्म की बातें पढ़ते हैं, सेकुलरिज्म की पढ़ते हैं. मुसलमानों ने तो अच्छे अल्फाज कहने हैं, उनका दीन है, उनके नबी. जब माइकल एच हार्ट कह रहे कि दुनिया के टॉप 100 वो हस्तियां जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द मैक्सिमम फॉर द ह्यूमैनिटी, हु इज द नंबर 1? ही इज द लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब माइकल एच हार्ट को जब आप स्टडी करें, उसकी जरा गहराई में जाएं उसके अल्फाज में कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों टॉप 100 में रखा, नंबर 1.
انہوں نے یہی چیز بات کی. کولیبریسٹ پالیسی سیکولر کا لفظ استعمال کرتا ہے. سیکولر اس کانٹیکسٹ میں کرتا ہے کہ نبی نے وہ سٹیٹ قائم کی جس میں نان مسلمز بھی ایکول رائٹس رکھتے تھے زندہ رہنے کی. ان کی جان کی حفاظت اپنے ذمے لی کہ آپ سٹیٹ کے سٹیزن ہو گئے, آپ کی جان اور مال محفوظ ہیں. اور سیکولر کانسیپٹ میں جہاں مائیکل ایچ ہارٹ نے اس میں سے نتیجہ اخذ کیا وہ یہ کہ نان مسلم کو اپنے سکول آف تھاٹ کی پریکٹس کی اجازت دی, پریچنگ کی اجازت دی. آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں. یہ سیکولر کانسیپٹ دیا. وہ حیران ہوا مائیکل ایچ ہارٹ کہ خود کو اتنا صحیح سمجھنے والا شخص دوسرے کو اجازت دے. فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن کی انتہائیں ہیں یہ میں بتاؤں. فتح مکہ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے؟ آپ کے پاس گارنٹی آ گئی تھی جب آپ نے حکم کیا کہ جو آپ کے مقابل نہیں آئے گا آپ نے اسے جنگ نہیں کرنی. یہ ایمنیسٹی ڈکلیئر کرنا سب کے لیے, اس کا ریلیجن کچھ بھی ہو, ابھی اس کے دل میں بے شک بت موجود ہوں, لیکن جب آپ سے جنگ نہیں کر رہا تو آپ سے امن پا جائے گا. اسکول آف تھاٹ کو معمولی نہیں ہے. کولیبرزم کی میں بات کر رہا ہوں, یونیورسل اپلیکیبلٹی آف اسلام کی بات کر رہا ہوں. یہی ہے نا موجودہ دور کی سب سے بڑی سٹیٹ کا کانسیپٹ کہ آپ ہر بندے کے مذہب کی اس کو اجازت دیں, تبلیغ کی اجازت دیں. اتنے اعتماد سے تبلیغ کی اجازت کون دیتا ہے؟ ذرا فلسفی پر غور کریں. وہ دیتا ہے جس کو اپنے حق پر ہونے کی بہت زیادہ جس کو یقین ہو. اس لیے کہ حق پرست جو ہے, سچ بات کرنے والے کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ سچ کے اندر ہی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں سب اپنا اپنا سچ بیان کرو, اسے پتا ہے پھیلنا میرے سچ نہیں ہے. اس لیے کہ دو ٹروتھ ہے دس ہیز poised to be triumphant in the world. فتح بالآخر ملنی ہوتی ہے, سچ کو ملنی ہوتی ہے, جھوٹ پروان نہیں چڑھتا. یہ وہ آخری الفاظ تھے حضور کے. ایک ایک بت کو گرا رہے ہیں خانہ کعبہ کے اور فرما رہے ہیں حق آ گیا اب باطل مٹ گیا. باطل مٹنے والی ہی چیز ہے. آپ جھوٹ پر اپنی شخصیت کا اٹھان کر کے دیکھ لیں, کسی سوسائٹی کی اٹھان کر کے دیکھ لیں, کسی ملک کی اٹھان کر کے دیکھ لیں, جھوٹ پر وینش ہو جائے گی. اس وقت جیسے ڈیموکریٹک ماڈل ہے دنیا میں, اسی کانٹیکسٹ میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. سپرنگ فیلڈ میں جب میں دیکھنے گیا جو ابراہیم لنکن کا شہر تھا, وہاں میوزیم بنا ہوا ہے. اس کے الفاظ آپ نے وہ تو دیکھے مشہور کہ ڈیموکریسی از بائی دا پیپل, آف دا پیپل, فار دا پیپل. ساتھ اس کے یہ الفاظ جو تھے, اینی گورننس which is not wise to serve the common man that is destined to be vanished from the globe. وہ جمہوریت نہیں رہی. جہاں عوام الناس, کمزور ترین طبقات پرائرٹی نہ ہوں, وہ سٹیٹس ختم ہو جائیں گے, وہ گورننس ماڈل ختم ہو جائیں گے. اسلام کی بنیاد اسی سروس اورینٹیشن پر ہے, اور اسلامی سلطنت کا جو لیڈر ہے اس کو سرونٹ لیڈر کہتے ہیں. وہ مخدوم نہیں, وہ خادم ہوتا ہے. اس کے احساس اقتدار کے ختم ہونے کے بعد اس میں کوئی کرپشن, کوئی مس یوز ابیوز آف پاور کا شائبہ تک نہیں ہوتا. یہ جو ورلڈلی لیڈرز کو موقع ملتا ہے اقتدار میں آنے کا, ان کے نام تاریخ میں سنہرے حروف سے کیوں نہیں لکھے جاتے؟ اس لیے نہیں لکھے جاتے کہ انہوں نے اپنی اس پاور کو جو انہیں اتھارٹی ملی ہے ایز اے رولر آف دا اسٹیٹ, اس کا ابیوز کیا, مس یوز کیا فار پرسنل گینز. نبی کا نام اتنے دلوں میں موجود ہے. وجہ یہ جب دنیا سے رخصت ہوئے کوئی نہیں کوئی انگلی اٹھا سکا کہ وہ جو آپ کے پاس اختیارات تھے ان کے استعمال سے آپ کے احساسوں میں کتنا اضافہ ہو. اور اگر خلفائے راشدین کا ہم بات کرتے, اگر وہ ممتاز ہیں آپ کے بعد, وہ اسی لیے ممتاز ہیں جب ان کے اقتدار ختم ہوئے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے جتنے اختیارات تھے اس کا استعمال اپنی ذات کی بڑھوتری کے لیے استعمال کیا. یہی ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد کہ جو صاحب اقتدار ہوں گے وہ اپنی اختیارات کا استعمال ذات کے لیے نہیں کریں گے. اس لیے کہ ایک اور تصور, آخری بات کرتا ہوں پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے ایک اور تصور دیا, احتساب کا تصور, اکاؤنٹیبلٹی. وہ کہتا ہے ورلڈلی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تو ہوگا
اس نے حدود مقرر کی ہیں, سزائیں مقرر کی ہیں, مختلف جرائم کی قرآن میں کی ہیں, حضور کی زندگی میں ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے. کوئی شخص دنیا کا کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو, کتنے زیادہ اثاثوں کا مالک کیوں نہ ہو, اس نے بالآخر موت سے ہمکنار ہونا ہے, مر جانا ہے. اور مرنے کے بعد روح تو مرتی نہیں ہے, جہاں سے آئی تھی وہیں آ جائے گی, اور میرے پاس واپس آ جاؤ. اور پھر میں نے تمام دنیا کے انسانوں کو ایک دن جمع کرنا ہے. اس دن میں نے فیصلے کرنے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو اختیار اور ارادہ دیا تھا پہلے دن, گویا کہ میں نے آپ کو اقتدار سے نوازا, ہر شخص کو اقتدار سے نوازا, صلاحیتیں دی. میں نے آج اس کا حساب کرنا ہے, اور حساب میں ایک ہی بات ہوگی, چھوٹی بات نہیں کرنے لگا میں, ایک ہی بات ہوگی کہ اس سے آپ نے استحصال تو نہیں کیا کسی کا, کہ مجھے اپنی انسانیت سے پیار تھا, مجھے اس سے بھی پیار تھا جو مجھے تسلیم بھی نہیں کرتا تھا. کیا آپ کو نظر نہیں آیا جب میں اس کو رزق بھی دے رہا ہوتا, اس کو میں کھلا بھی رہا ہوتا, مجھے تسلیم نہیں کر رہا ہوتا, لیکن میں چونکہ وجہ تخلیق ہوں, کہیں قیامت والے دن یہ نہ کہہ دے تخلیق تو مجھے کر دیا, میرا عقیدہ ٹھیک ہے, میں نہیں آپ کو سمجھ پایا, تو مجھے تو آپ نے بھوکا اور افلاس میں مبتلا کر دی. کہتا میں دیتا ہوں, میرا ٹائٹل ہی خالق ہے, رازق ہے, تخلیق پر بات ختم نہیں ہو جاتی, میں رب العالمین ہوں. یہی کہتا ہے میں انسانوں سے توقع کرتا ہوں, میرے بندے جو ہیں, جو میرے دوست ہیں, اسی طرح مہربان ہوتے ہیں مخلوق پر جیسے میں ہوں. خدمت بنیاد ہے, اور پکڑے جائیں گے استحصال پر, خواہ ملک کا حکمران ہو یا آپ عام انسان ہو, کیونکہ انسان کی سرشت میں یہ چیز ہے کہ کمزور پر غلبہ حاصل کرو, اس کا استحصال کرو, اس سے فائدے اٹھاؤ, اور معاشرے کو جنگل کا قانون بناؤ. لہذا وہاں بچے گا وہ جو ذات کو قربان کر رہا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے, دوسروں کے لیے. یہ ہے اسلامک اسکول آف تھاٹ. اسی پر دنیا کے تمام فلاسفر منتج ہوتے ہیں, ان کی تمام جتنی بھی تخلیقات ہیں, ان کی جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں, کہ ایک پرامن اور فلائی ریاست اس کو کیسے وجود میں لایا گیا. یہی چیزیں ہیں. اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں اچھی ہیں, یا جیسے کل ہم بات کر رہے تھے ڈنمارک کی, لگزمبرگ کی, نیوزی لینڈ کی, فن لینڈ کی, تو وہاں ویلفیئر اسٹیٹس ہیں کہ وہاں انسان کی تمام بنیادی ضروریات پوری ہیں, اور انسان کمپیریٹیولی اس گلوب پر سب سے زیادہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے, اور سب سے زیادہ مہذب اقوام کہلاتی ہیں. تہذیب کی میں ایک تعریف کرتا ہوں, پھر بات ختم کرتا ہوں. تہذیب اور مہذب کا مطلب کیا ہے؟ مہذب وہ شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھوں سے کمزور ترین طبقات محفوظ ہوں. جس معاشرے میں سب سے کمزور شخص سب سے زیادہ لک آفٹر ہو رہا ہو, وہ معاشرہ اتنا ہی مہذب ہے. میں جب دیکھتا ہوں, ویسٹ کی طرف آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ایئرپورٹس پر وی آئی پی کون ہوتا ہے, سوچنے والی بات ہوتی. اللہ کہتا ہے نا تفکر کیا کرو, افلا تتفکرون. تو میں دیکھتا ہوں کہ وی آئی پی ویل چیئر والا ہے. They never charge for the extra service given to the person who are unable to walk. ویل چیئر ایئرپورٹس میں فری دی جاتی ہے, ساتھ اٹینڈنٹ دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس کو سیٹ تک بٹھانا ہے ایئر کرافٹ کی, اینڈ دے ول ناٹ چارج ایکسٹرا. کیا ویل چیئر والا بندہ تو ڈیسٹیچیوٹ ہے, کیوں وی آئی پی بن گیا؟ یہ ہے مہذب اقوام. غیر مہذب اقوام جو کمزور ہے اس کو پچھاڑ کر پیچھے پھینکا جاتا ہے, اور خود آگے نکل جاتے ہیں. تہذیب کی اپنی اپنی تعریفیں ہیں. مسلمان قوم اس دن میں نے دیکھی جب عمرے کے وقت میں نے دیکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے, اور لوگوں کو پچھاڑ پچھاڑ کر دھکے دے کر آگے جا رہے ہیں. کیا نکلے گا اس بوسے سے؟ بوسہ تو اس کا ہو گیا جس نے اوروں کے لیے رستہ ہموار کر دیا, خود بے شک بوسہ نہ سکے. بوسہ تو اس کا آسمانوں میں پہنچ گیا. جیسے اللہ کہتا ہے جب آپ قربانی کرتے ہو میرے نام پر, وہ تو نیتیں پہنچ چکی ہوتی ہیں, ابھی تو خون زمین پر نہیں گرا ہوتا کہ آپ کی اس نیت کا اخلاص مجھ تک پہنچ چکا ہوتا. جس کے دل میں عقیدت ہے حجر اسود کی, دور کھڑا ہے, ناتواں ہے, نہیں پہنچ سکتا. آپ سمجھتے ہیں اس کی نیتیں نہیں پہنچی آسمان, لیکن جس نے 10 بندوں کو گرا کر بوسہ دیا, اس کے بوسے کی کیا ویلیو رہی؟
انسان جس کو اللہ نے مقدم اور محترم ٹھہرایا اس انسان کو تو دھکے پڑ گئے. وہ اللہ کے نزدیک انسان کی اتنی اہمیت ہے. وہاں نہ طبقہ اشرافیہ ہے، نہ نوٹیبلز ہیں، نہ چیف ٹینس کی باتیں. حضور کی وہ مثال کافی. تم سے پہلے تہذیبیں اسی لیے تباہ ہوئیں. They are buried under sands of the Egypt or the Mesopotamian soils. کوئی نام لیوا نہیں تہذیب، کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے ان کا. چنگیز خان نے نون ورڈ کا ہاف فتح کر لیا، کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی پیروکار ہے. لیکن حضور نے بھی تو ایک تہذیب کی بنیاد رکھی. کتنے ان کے نام لے گئے. رائٹ ناؤ میں جہاں بیٹھا ہوں اس وقت، یہ اللہ کا وہی گلوب ہے. پاکستان سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں، باتیں کر رہا ہوں آپ سے. آج مقدم کس کو ٹھہرا رہا ہوں، نام کس کا لے رہا ہوں، درود و سلام کس پر بھیج رہا ہوں؟ اس نبی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ میں اب آپ کا نام زندہ رکھوں گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.